گزرگاہوں کے حاضرین اور اقتدار کے قرب کیوں آ جاتے ہیں؟ بجائی کے دنوں میں بارشیں کیوں نہیں برستی اور کٹائی کے دنوں میں چھٹائیوں میں کیوں برستی؟ اپنے غیر قریبی پیچھو کیوں ہو جاتے ہیں؟ انسان چلتے پھرتے ہسپتال کیوں بن جاتے ہیں؟ زمین کی برتیں نیچے اور آسمان کی برتیں اوپر کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہر انسان کا دماغ پریشر کوکر کیوں بن جاتا ہے؟ ٹینشن، ٹکراؤ، تصادم، یہ ہر انسان کو مقدر کیوں بن جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آفتوں کے آنے کا سبب، مصیبتوں کے آنے کی وجہ، پریشانیوں کا سبب، انفرادی، اجتماعی، ہر قسم کی پریشانیوں کا سبب۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مفہوم ہے، پریشانی کا آنا اتنی بڑی پریشانی نہیں، مصیبتوں کا آنا، آفتوں کا آنا اتنی بڑی پریشانی نہیں، پریشانی کے وقت پریشانی کے بھیجنے والے اللہ کا یاد نہ آنا یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ جس نے پریشانی بھیجی یقیناً کائنات میں کوئی پریشانی چیونٹی کے برابر ہو، جبریل کے برابر ہو، کنکر کے برابر ہو، پہاڑ کے برابر ہو، پریشانی ذات میں ہو، کائنات میں ہو، معاش میں ہو، اخلاق میں ہو، جسمانی ہو، روحانی ہو، اولاد کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو، بچوں کے روپ میں ہو، بیماری کے روپ میں ہو، ٹینشن کے روپ میں ہو، قرضے کے روپ میں ہو، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جو اللہ کے بھیجے بغیر کسی کے پاس آ جائے۔ ایک بدو نے پوچھا مل مشیہ، کائنات میں چاہت کس کی چلتی ہے؟ آپ نے فرمایا المشیۃ للہ تعالی، اللہ کی چلتی ہے۔ وہ بیٹھا تھا، کہنے لگا فإنی أشاء أن أقوم، میں چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں۔ آپ فرمایا اللہ بل شاء اللہ ان تقوم، اللہ چاہے گا تو کھڑا ہوگا۔ وہ کہنے لگا میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں۔ آپ فرمایا نہیں، اللہ چاہے گا تو بیٹھے گا۔ سامنے تھا درخت کھجور کا، کہنے لگے میں چاہوں تو اس کو کاٹ دوں۔ آپ فرمایا اللہ چاہے گا تو کٹے گا۔ وہ کہنے لگا میں چاہوں تو نہ کاٹوں۔ آپ فرمایا اللہ چاہے گا تو کٹنے سے بچے گا۔ مسجد نبوی کے پاکیزہ صحن کے اندر بدو کا سوال امام کائنات کا جواب مکمل ہوا تو جبریل علیہ السلام آئے اور سلام عرض کیا اور کہا اللہ کے محبوب، اللہ نے آپ کا اور بدو کے سوال و جواب کو سنا اور مجھے بھیجا ہے، اور ساتھ اللہ یہ فرما رہے ہیں میرے محبوب بدو یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح اس کائنات میں نقب لگا لے، توحید کے محل میں کوئی سوراخ لگا لے کہ کچھ اختیار مجھے مل جائے، کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، مسکرانے کا، درخت کاٹنے کا، لیکن آپ نے توحید کے محل کے سارے دروازوں کو سلامت رکھا۔ اللہ نے مجھے بھیجا اور ساتھ یہ کہا ہے میرے محبوب میرا سلام بھی آپ پر ہو، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آج تو آپ نے توحید کی حجت پوری کر دی۔ یہ کہہ رہا تھا کہ میں جب چاہوں درخت کو کاٹ دوں، جب چاہوں نہ کاٹوں۔ اسے کہو درخت تو جڑ، تنا، پتے، شاخیں، غنچے، پھول، پھل، کئی چیزوں کا مجموعہ ہے، اور تیرا رب یہ کہتا ہے کہ کائنات میں کتنے درخت ہوں گے، درخت پہ کتنی شاخیں ہوں گے، شاخوں پہ کتنے پتے ہوں گے، کون سا پتا ہوا کے کس جھونکے سے کٹے گا، شاخ سے جدا ہو کر زمین تک آتے ہوئے کتنی کروٹیں لے گا، زمین پہ کس سمت میں گرے گا، اور زمین اس پتے کے کتنے ذرات بنائے گی، اور ان ذرات کو ہوائیں اٹھا اٹھا کر کہاں بکھیر آئیں گی۔ خشک پتوں کے ان بے وقت ذرات کے بکھرنے کی جگہ بھی وہ ہوگی جہاں تیرا رب آسمان پہ چاہے گا۔ یہ چاہ رہا تھا کہ میں چاہوں تو کھڑا ہو جاؤں، میں چاہوں تو بیٹھ جاؤں۔ اسے کہو انہو ہو اضحک و ابکا، قرآن کی آیات اترائی۔ اللہ نہ چاہے تو تم ہنس بھی نہیں سکتے، اللہ نہ چاہے تو تم رو بھی نہیں سکتے۔ تو ایک پتا شاخ سے جدا ہو کر زمین تک آتے ہوئے اگر اس نے 25 کروٹیں لینی ہیں تو سرکش ہوائیں اپنی مرضی سے 26 کروٹیں نہیں لے سکتی، اور اگر اس پتے کے ذرات 3 کروڑ بننے ہیں تو زمین کی بے رحمی ان 3 کروڑ ذرات کو 3 کروڑ 1 ذرے میں نہیں بدل سکتی، اور اگر ہواؤں نے اس کو 10 گز کے فاصلے پہ منتشر کرنا ہے تو ہوائیں ان بے وقت نہ نظر آنے والے ذرات کو 11 فٹ تک بھی بکھیر نہیں سکتی۔ جب ایک پتا اپنی مرضی سے زمین پہ کروٹیں نہیں لے سکتا تو ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، ٹینشن، قرض، مرض
یہ کیوں آتا ہے؟ تو یقیناً اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر پریشانی یا خوشی کسی بستی کی طرف، کسی فرد کی طرف، کسی قوم کی طرف اپنی مرضی سے رخ کر بھی نہیں سکتی۔ حضرت علی کا ارشاد ہے انہ لا یکون فی الارض شیء حتی یقضی فی السماء، لوگوں آسمان پہ منظور ہوتا ہے، زمین پہ ظہور ہوتا ہے، اور وہ ضرور ہوتا ہے آسمانی فیصلے زمین والوں کے تعاون کے پابند نہیں ہوتے۔ زمین پہ کس کو خوش رکھنا ہے، کس کو غم دینا ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو حیات دینی ہے، کس کو صحت دینی ہے، کس کو بیماری دینی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے روزانہ فجر کی نماز سے پہلے اللہ 360 دفعہ لوح محفوظ پہ نگاہ ڈالتا ہے، اور نگاہ ڈال کے کہتا ہے یخلق بکل نظرہ یحیی و یمیت یعز و یذل، اس کو زندگی دو، اس کو موت دو، اس کو بلندی دو، اس کو پستی دو، اس کو بیٹا دو، اس کو بیٹی دو، اس کو نفع دو، اس کو نقصان دو، اس کو عروج دو، اس کو زوال دو۔ اللہ کی نظر فجر کی نماز سے پہلے لوح محفوظ کے اوپر جس کے نام کے حوالے سے جو پڑ گئی زمین پہ، اس کے ساتھ وہ معاملہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت اللہ کی نظر کے انتخاب کو اپنی تدبیر سے بدل نہیں سکتی۔ تو فصلوں میں کیا ہو، تجارتوں میں کیا ہو، زمینوں میں کیا ہو، آسمانوں میں کیا ہو، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ تو میرے اور آپ کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے بنیادی بات تو قرآن مجید نے انسانوں کے اوپر آنے والی آفتوں کا سبب بیان کیا کہ کل کلاں غلط سبب پہ محنت کرتے کرتے ایک آدمی کا خراب گردہ ڈائیگنوز جگر ہو جائے، تو آدمی ڈاکٹر اس کی علاج کرے گا، جگر کا ٹھیک جگر علاج کی وجہ سے خراب ہو جائے گا، اور خراب گردہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے خراب تر ہو جائے گا۔ صحیح تشخیص مرض سے بھی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے اوپر آنے والی پریشانیاں، بہو کہتی ہے ساس پریشانی کا سبب، سسر کہتا ہے بھائی پریشانی کا سبب، گاہک کہتا ہے دکاندار، عوام کہتی ہے حکمران، ہر آدمی دوسرے کو پریشانی کا سبب اور وجہ بتاتا ہے، جب تک اپنی ذات پہ آنے والی پریشانی، قرآن مجید کہتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اللہ اگر خیر کا فیصلہ کر دے تو کوئی بھی حاسد، جابر، متکبر، ساحل اللہ کے خیر کے فیصلے کو شر میں نہیں بدل سکتے، اور اگر اللہ کسی کے لیے شر کا فیصلہ کر دے تو کوئی خیر خواہ، کوئی ملنسار، کوئی محبت کرنے والا اللہ کے خیر کے فیصلے کو شر میں نہیں بدل سکتا، شر کے فیصلے کو خیر میں نہیں بدل سکتا۔ آسمان والا جو طے کر دیتا ہے زمین پہ وہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ ہمارے اوپر آنے والی پریشانیوں کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، تاکہ اگر صحیح سبب دریافت ہو گیا تو ہم علاج صحیح کر پائیں گے۔ اگر سبب غلط دریافت کر بیٹھے تو عمر لگ جائے گی علاج کرتے ہوئے، جبکہ علاج صحت مل نہیں سکے گی کیونکہ ڈائیگنوز غلط ہو گیا تھا۔ تو قرآن مجید نے بنی نوع انسان کے اوپر احسان عظیم کیا کہ تمہارے اوپر پریشانی ذات میں ہو، کائنات میں ہو، گھر میں ہو، بہو میں ہو، بیوی میں ہو، بچے میں ہو، مال میں ہو، جائیداد میں ہو، دیکھو سب سے پہلے صحیح سبب اللہ جس نے پریشانی بھیجی وہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں نے پریشانی تمہارے اوپر بھیجی کیوں، بیوی کے روپ میں یا بچے کے روپ میں، بزنس کے روپ میں یا دوست کے روپ میں، احباب کے روپ میں یا غیار کے روپ میں۔ پریشانی کے لیے میں نے استعمال کسی کو کیا، لیو اٹ، اس کو چھوڑ دو، لیکن سوچو یہ کہ پریشانی بھیجنے والے نے پریشانی بھیجی کیوں۔ یہ تو سیکنڈری چیز ہے کہ مجھے فلاں نے پریشان کیا، لیکن وہ پریشان ہونے کے لیے اللہ کے فیصلے کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ پریشان کر نہیں سکا۔ پریشانی کا فیصلہ اللہ نے بھیجا تھا، اپنے فیصلے کے نفاذ کے لیے ABC کسی کو استعمال کر لیتا۔ لہذا بنیادی سوچنے کی ہر عقل مند کے لیے بات یہ ہے کہ میرے اوپر آنے والی پریشانی کا اصل سبب کیا ہے۔ تو قرآن مجید نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 20 دفعہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا اپنے انداز سے کہ قرآن کے پریشانی کا سبب کیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اے اولاد آدم، تم تاجر ہو، کاشتکار ہو، ملازم ہو، راہب ہو، کوئی بھی ہو، میری بات کو سنو، تمہارے اوپر آنے والی تمہاری پریشانیوں کا سبب تمہارے وجود سے نکلنے والے گناہ ہیں، کوئی اور نہیں ہے۔ کوئی دوسرے کو بلیم نہ دے۔ آنکھوں کا غلط دیکھنا، زبان کا غلط بولنا، کانوں کا غلط سننا، دماغ کا غلط سوچنا، منہ کا غلط بولنا، پیٹ میں لقمے غلط جانا، صبح و شام غلط کرنا، تمہاری ہر آنے والی آفت کا سبب ABC کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وما أصابكم من مصیبہ
فبما کسبت ایدیکم، یہ قرآن کی نص ہے، قرآن کی آیت ہے جس کی میں تفسیر نہیں بیان کر رہا، ترجمانی نہیں کر رہا، اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں کہ اے اولاد آدم، بی شور تمہاری ہر پریشانی کا سبب تمہارے اپنے اعمال ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں ہوتا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکیوں میں جہاں بھی پریشانی کے نقشے قائم ہوتے ہیں، وہ طوفانوں کے روپ میں، آندھیوں کے روپ میں، زلزلوں کے روپ میں، غربت کے روپ میں، بے چینیوں کے روپ میں، کرپٹ حکمرانوں کے روپ میں، موسموں کی بے مہریوں کے روپ میں، جہاں جتنا پریشانی آتی ہے، قرآن کہتا ہے ہم تمہیں راز کی بات بتائیں۔ یہ کوئی سائنس کی بات نہیں ہے، دانشوروں کی بات نہیں ہے، تھنک ٹینکس کی بات نہیں ہے، تجرباتی بات نہیں ہے، خالق کائنات کی بات ہے جو پریشانیاں بھیج رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں، خلا اور فضا میں، زیر زمین اور بالائے زمین، جتنے بھی پریشانیوں کے نقشے اولاد آدم کے لیے ترتیب پاتے ہیں، اس کا سبب کوئی اور نہیں ہوتا، ان کے ذاتی گناہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ واضح فرمایا گیا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ماضی کی جس قوم کو پکڑا اس کا سبب اس کے اپنے گناہ تھے۔ سائنسی ذہن سے، جغرافیائی ذہن سے، معاشی ذہن سے، فلسفیانہ ذہن سے کائنات پہ آنے والی مصیبتوں کا حل مت نکالو، قرآن ایک ذہن سے پوچھو کہ ماضی کی جتنی قوموں کے اوپر شہاب ثاقب برسے، یا ڈیم ٹوٹے، یا جھکڑ چلے، یا شکلیں مسخ ہوئی، یا ان میں بے روزگاری آئی، یا تناؤ آیا، یا اولاد آدم ان کے ہاں اولاد نرینہ پیدا ہونا بند ہوگی، تو قرآن اس کا 3 لفظوں میں جواب دیتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ۔ یقین جانو، لوگ کہیں گے مونسون کی ہوائیں چلی تھی، لوگ کہیں گے زمینوں کی پلیٹیں ٹکرائی تھی، لوگ کہیں گے زمین فرٹائل نہیں تھی، لوگ کہیں گے پراپر منصوبہ بندی نہیں ہو سکے تھی، یہ ساری ناقص ذہنوں کی خام باتیں ہیں۔ خالق کائنات کا تجزیہ یہ ہے کہ ہر قوم پہ آنے والی پریشانیوں کا سبب فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اس قوم کے ذاتی گناہ تھے۔ قرآن مجید میں سورہ نوح کے اندر آتا ہے قوم نوح علیہ السلام کے پاس آئی کہ ہمارے اوپر بارشیں برسنا بند ہو گئی، ہماری زراعت ختم ہو گئی، واٹر لیول نیچے چلا گیا، پانی اوپر نہیں آتا، اولاد نرینہ پیدا ہونا بند ہو گئی ہے، بیٹیاں بیٹے پیدا ہوتی ہیں، جمع پونجی بجٹ روز بروز کم ہو رہا ہے اور مال ہمارے پاس بڑھ نہیں رہا، پھلوں کے اوپر شاخوں پہ پھل نہیں آتے، ہم کیا کریں؟ تو نوح علیہ السلام نے جو آسمان کی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل نبی اور رسول اور اپنے دور کا اکیلا پوری روئے زمین کا رسول اور نبی، وہ آسمان کی یونیورسٹی سے قوم کے ان تمام پریشانیوں کا جواب کیا دیتا ہے؟ تم کہتے ہو بارشیں نہیں ہوتی، تم کہتے ہو اولاد نرینہ پیدا نہیں ہوتی، تم کہتے ہو زراعت برباد ہو گئی ہے، تم کہتے ہو افرادی قوت نہیں آ رہی، لو میں تمہیں بتاتا ہوں، تم گناہ چھوڑ دو، پروردگار یہ ساری آفتیں تمہارے اوپر ہٹا لے گا۔ قرآن مجید نے 2 ٹوک کا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے نیکی کے روش اختیار کر لیتے، گناہوں کی فیکٹریاں بند کر دیتے، سوچنے میں، بولنے میں، تولنے میں، لینے دینے میں، جذبات، کیفیات، احساسات میں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑتی تھی؟ چلتے گھوڑے کو چابک تم نہیں مارتے، پڑھنے والے بچے کو تھپڑ تم نہیں مارتے، اطاعت گزار ملازم کو تم نہیں ڈانٹتے، آباد بستیوں کو ہم کیوں ان کو کھنڈر بنا دیں، کیوں ان کو افسانہ بنا دیں، کیوں ان کو برباد کر دیں؟ اتنی غیر دانش مندانہ اور غیر اخلاقی فعل کی توقع تم سے نہیں ہوتی کہ گھوڑے کو چابک کیوں مارا، وہ تو پراپر چل رہا تھا، بچے کو تھپڑ کیوں مارا، وہ تو صحیح پڑھ رہا تھا۔ تو جس بد اخلاقی کی توقع تم سے نہیں ہو سکتی، میرے سے کیسے توقع رکھتے ہو کہ میں بستیوں کو بھیڑ بنا دیتا ہوں، آبادیوں کو ویرانہ بنا دیتا ہوں، مکان کو کھنڈرات بنا دیتا ہوں، لوگوں کو پریشان کر دیتا ہوں، اپنوں کو غیر کر دیتا ہوں، قریبیوں کو بچھو کر دیتا ہوں، اقتدار پہ ظالم لوگ آتے ہوں، اور بجائی کے دنوں میں بوند نہیں برساتا، کٹائی کے دنوں میں چھاجوں میں برسا دیتا ہوں، اتنی غیر اخلاقی سزا کی توقع اس سے کیسے رکھتے ہو جس نے تمہارے اندر اخلاقی حس پیدا کی؟ لو سن لو کہ تمہاری ہر پریشانی کا سبب تم خود ہوتے ہو، کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اولم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیکم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم، لفظ آتا ہے ہم نے جتنی قوموں کو زندگی کے نقشے میں موت دی، صحت کے نقشے میں بیماری دی، خوشی کے نقشے میں غم دیا، عروج کے نقشے میں زوال دیا، بلندی کے نقشے میں پستی دی، اور خوشی کے نقشے میں بے چین رکھا، تو اس کا سبب فاہلکناہم بذنوبہم، اس بستی کے رہنے والے انسانوں کے وجود گناہ کے فیکٹری بن گیا تھا۔ انسانی بستیوں کے لیے گناہ سے زیادہ مضر چیز کوئی نہیں۔ ہیڈروجن بم
नाइट्रोजन बम, ऑक्सीजन बम, कायनात में कोई चीज़ इंसानी बस्तियों के लिए इतनी खौफनाक नहीं है जितनी इंसानी बस्तियों के लिए गुनाह खौफनाक होते हैं। ये कुरान का फैसला है। हर आफत का मुहर्रिक गुनाह होते हैं। हम आफत का इलाज करते हैं, बंद टूट गया तो डैम मजबूत कर दो, बीमारियां आ गई तो वैक्सीनेशन कर दो। लेकिन जिस वजह से बीमारियां आई हैं, जिस चीज़ ने डैम तोड़े हैं, जिस चीज़ ने मुआशी बहरान पैदा किया है, जिस चीज़ ने लोगों के अंदर अशिया खुर्दनी को कम किया है, असल बुनियाद ये है कि उस चीज़ को दूर करो, और वो है इंसानों के वजूद के अंदर पलने वाले गुनाहों के नासूर। इंसानी बस्तियों के लिए सबसे हौलनाक चीज़ इंसानी गुनाह होते हैं। हम इसको समझते नहीं। कुरान कहता है माजी की सारी कौमों की बर्बादी का सबब गुनाह थे। अब सवाल ये है कि हम गुनाह करते क्यों हैं? तो गुनाह का सबब कमज़ोरी ईमान होता है। एजुकेशन की कमी, माल की कमी, सड़कों का अच्छा न होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ठीक न होना, घरों का कच्चा होना। गुनाहों का सबब मादी नक्शों का कम होना नहीं होता, गुनाहों का सबब इंसानों के अंदर कमज़ोरी ईमान होता है। जिस आदमी के अंदर ईमान कमज़ोर है वो हरम में भी गुनाह कर लेगा, और जिसके अंदर ईमान मजबूत है वो मै व मैकदा में बैठकर भी शराब नहीं पिएगा। जिस आदमी के अंदर ईमान कमज़ोर है वो हज़ारों के झुरमट के बीच में भी नाफरमानी कर लेगा, और जिसके अंदर ईमान मजबूत है वो गुनाहों के 20 मौके पा लेने के बावजूद भी तौफीक इज़्ज़त से गुनाह नहीं कर सकेगा। क्योंकि गुनाह को रोकने वाली चीज़ दस्त व बाजू नहीं होते, माल नहीं होता, मजबूत जुस्सा नहीं होता। गुनाह का सैलाब रुकता है ईमान के बंद के साथ। जिस आदमी का ईमान का बंद कमज़ोर हो गया, दुनिया की कोई कैप्सूल, कोई सिरप, कोई टेबलेट, कोई एजुकेशन, कोई किताब इस आदमी के वजूद को गुनाह में ढलने से रोक नहीं सकती, जिसका ईमान कमज़ोर हो गया। ईमान मजबूत हो जाए तो जितने भी असबाब गुनाह के मुहैया कर दो, ईमान बचा लेगा। रोम के बादशाह ने एक मुसलमान सहाबी को कैद कर लिया, कहा ईमान छोड़ दो। उसने कहा इसके बदले क्या दोगे? कहा अपनी आधी बादशाहत दे दूंगा, ईमान छोड़ दो। तो सहाबी कहने लगा कि मेरा माल कीमती है, आपका रेट कम है, रेट थोड़ा सा बढ़ाएं, फिर मैं सोचूंगा। जो चीज़ तुम लेना चाहते हो वो ज़्यादा वैल्यू वाली है। जवाब में जो तुम उसकी प्राइस तय कर रहे हो कि आधी बादशाहत, वो थोड़ी है, मेरी जिन्स कीमती है, तुम्हारा सरमाया थोड़ा है, बढ़ाओ। उसने कहा मैं अपनी इकलौती बेटी से शादी कर दूँगा। उसने कहा नहीं, मेरी जिन्स अब भी ज़्यादा कीमती है, तुम्हारा उसके मुकाबले में भाव कम है, भाव बढ़ाओ। तो पादरी ने कहा कि ये कभी ईमान नहीं छोड़ेगा। अलबत्ता इंसान की कमज़ोरियाँ 3 होती हैं। 3 वो चीज़ें हैं कि अगर इंसान के गिरदो पेश में आ जाएं तो बड़े बड़े जुब्बा और दस्तार भी गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ भी गिर जाती हैं, माथे के मेहराब भी हिल जाते हैं, और आदमी टूट फूट का शिकार हो जाता है। तुम इस आदमी को वो 3 जाल बिछाओ। उसने पादरी से पूछा वो कौन कौन सा? मैं इसको आधी बादशाहत की ऑफ़र कर चुका हूँ, अपनी लख्त जिगर की ऑफ़र कर चुका हूँ। उसने कहा नहीं, ये जिनसे ईमान इसके एवज़ नहीं देगा। 3 चीज़ों का इसके ऊपर जाल बिछाओ, शराब, कबाब, शबाब। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आदमी के सामने आ जाएं तो आदमी के ईमान में हल्की सी भी कमज़ोरी हो तो ये 3 मुँह ज़ोर बिफरते हुए सैलाब उसके ईमान का बंद तोड़ देते हैं। शराब दो, कबाब दो, शबाब दो। तो इसको बंद कमरे के अंदर बंद कर दो, खाना न दो, शराब रख दो ताज़ा कीमती, अरब शराब के आदि, और अपनी बेटी को समार के अंदर भेज दो और खंजीर के कबाब रख दो। भूख लगेगी, खंजीर खाएगा तो खंजीर की बेगैरती इसके अंदर मुंतकिल होगी। शराब पिएगा, दिमाग आउट हो जाएगा, जिनसी जज्बा पैदा हो जाएगा। अगर इन दोनों चीज़ों से बच भी निकला तो संवरा हुआ शबाब इसके अंदर की सारी ईमानी कैफियत को बर्बाद कर देगा। अब इस बादशाह ने बंद कमरे में सहाबी को एक देने के लिए, डाल देने के लिए शराब रखा, कबाब रखा, शबाब रखा। अब बेटी को कहा बेटी जो भी सूरत हो इन 3 चीज़ों में से एक का रसिया बना दो। 3 दिन तक वो लड़की बंद कमरे के अंदर जवान सहाबी के ऊपर ये 3 जाल फेंकती रही। कभी शराब आगे करे, कभी शबाब आगे करे, कभी कबाब आगे करे, और ये 3 चीज़ें अरबों की इस्लाम लाने से पहले घुट्टी में पड़ी हुई चीज़ें थी। अरब इन 3 चीज़ों पे जान देते थे। आज भी अगर अरब का जहली कलाम पढ़ा जाए तो वो 3 चीज़ों के गिर्द घूमता है, शराब, कबाब, शबाब। ये 3 चीज़ें खलवत, शबाब हाजिर, कबाब हाजिर, शराब हाजिर। भरपूर कोशिश के बाद
3 دن کے بعد یہ بیٹی باپ کے پاس گئی، ایھا الملک این ارسلتنی هو حجر او حدید لا یاکل ولا ینظر، ابا جی آپ نے کہاں بھیجا؟ وہ کوئی لوہا تھا یا کوئی پتھر تھا، نہ گھائل ہوا شراب سے، نہ قائل ہوا کباب سے، نہ مائل ہوا شباب پر، کوئی بھی چیز اس کے اندر دراڑیں پیدا نہ کر سکی۔ 3 دن اس نے لب نہیں کھولے، 3 دن اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، اور 3 دن اس کی آنکھوں کی پلکیں اوپر نہیں اٹھیں۔ میں نے انتہائی کوشش کر چھوڑی، لیکن نہ شراب پیا، نہ کباب کھایا، نہ شباب کی طرف آیا۔ تو بادشاہ اپنے تخت سے اترا اور اس نے سلوٹ کیا اور کہا میں سلام کرتا ہوں اس نبی کو جس نے تمہارے اندر ایمان بھر کر اتنا تمہیں مضبوط کر دیا۔ ایمان اندر آ جائے تو آدمی گناہ سے بچ سکتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی چیز ایمان آدمی کو گناہوں سے بچا نہیں سکتی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، شام ہو گئی، ایک پہاڑ کے دامن میں تو ایک بچہ بکریاں چرا رہا تھا۔ بکریاں چراتے چراتے میں جب پہنچا تو میرے پاس افطاری کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے کہا بیٹا میں نے روزہ افطار کرنا ہے، میرے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو مہربانی کرو مجھے کچھ دو۔ اس نے میری طرف دیکھا، حسرت سے کہا چچا میں چرواہا ہوں، مالک نہیں ہوں، جانوروں کو فائدہ دینا میرا کام ہے، لینا مدینہ کے اندر ایک میرا مہمان مالک بیٹھا ہے اس کا کام ہے، ہم دونوں اپنے اپنے بیریئر میں رہتے ہیں، ہم حدوں کو پھلانگتے نہیں، مال فائدہ لینا اس کے ذمے، فائدہ دینا میرے ذمے، تو سو میں آپ کی کوئی فیور نہیں کر سکتا، افطاری کے لیے کوئی چیز آپ کو پیش نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بچہ 2 گھونٹ بکری کے دودھ کے دے دو، میں افطاری کر لوں گا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور حسرت سے کہا چچا لمبی مسافت طے کی آپ نے، یقیناً سفر سے آئے ہوں گے، گرمی کا مہینہ، سفر میں آئے، لمبا دن روزے کے ساتھ بھوک میں رکھا، تو بھوکا رہ کر شام کو حرام سے افطاری کر کے اپنے سارے دن کی محنت کو برباد نہ کرو، اپنی بھی مشقت میں ڈالو گے اور مجھے بھی مشقت میں ڈالو گے۔ حلال سے سحری، حرام کی افطاری، فائدہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا بچہ لگتا ہے کوئی گہرا ہے۔ میں نے کہا بیٹا تمہارا مالک کہاں رہتا ہے؟ کہا مدینہ میں رہتا ہے۔ کہ تمہارے بچپنے کے دن کھیلنے کے ہیں اور تم اس وقت پہاڑوں کے اندر پھرتے ہو، پاؤں تمہارے آبلے کی زد میں ہیں، وجود تمہارا کانٹوں سے پھٹ چکا ہے، تم اس معصوم بچپنے کے زمانے میں کھیلتے کیوں نہیں؟ جا کے کھیلو۔ اس نے کہا میرا باپ فوت ہو گیا، میری ماں بیمار ہے اور وہ بیوہ ہے، کمانے کے لیے ہے کوئی نہیں، گھر کا کچن گرم رکھنے کے لیے اور گھر سے دھواں نکالنے کے لیے مجھے اپنے بچپنے کی شوخیاں قربان کر کے بکریوں کو چرا کر پہاڑوں کے بیچ میں شام کرنی پڑتی ہے۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے بچپن کے فطری مطالبات کا جواب دینا، کھیلوں کودوں شوخیاں کروں شرارتیں کروں، لیکن میں کیا کروں، میرے کمزور کندھوں کے اوپر وقت سے پہلے معاش کا بوجھ آ گیا ہے، لہٰذا میں اب کھیل نہیں سکتا، مجھے ماں کی روٹی دینی ہوتی ہے، کچن کو گرم رکھنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں کتنے پیسے ملتے ہیں؟ کہا اتنے پیسے ملتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ویسے بھی شام اتر چکی ہے، اندھیرا پھیل چکا ہے، مالک مدینہ میں ہے اور گہری مضبوط چٹانیں ہیں، تم ایک یوں کرو، پیسے کی خاطر سارے دن کانٹے چبھتے ہیں، کاردار جھاڑیوں پہ چلتے ہو، اپنے معصوم بچپنے کو ذبح کرتے ہو، تم یوں کرو ایک بکری مجھے دے دو، پیسے تم لے لو، ہم بکری کا دودھ نکال کے پئیں گے، پھر بکری کو ذبح کر کے پہاڑ کے بیچ میں لکڑی اکٹھے کر کے بھون کے کھائیں گے، پھر کھال تم ماں کو دینا اور بکری کے پورے پیسے لے لو اور میں تمہیں بکری کے پیسے دوں گا۔ مالک پوچھے گا تو اسے کہنا بھیڑ کو بھیڑیا لے گیا۔ جنگل میں ایسے حادثات کا بہرحال امکان ہوتا ہی ہے کہ جنگل کے اندر بھیڑ اور بھیڑیے کا ملاپ ہو جاتا ہے، ویسے خون پڑا ہوگا، ویسے تمہارا ماضی ایسا داغدار لگتا نہیں ہے، لہٰذا تم مالک سے کہنا بھیڑ کو بھیڑیا لے گیا، جنگل میں خون ہوگا، گوشت کھائیں گے، اگر پوچھے گا تو اس کو خون دکھا دینا تو پیسے بھی مل جائیں گے، 4 دن کچن گرم ہو جائے گا۔ اب بچے کو گناہ کے سارے راستے میں نے دکھلائے، پھر میں نے اس کے پیشانی پر اپنی سوالی نظروں کو گاڑا کہ دیکھتے ہیں کہ شام کے دامن میں معصوم بچہ جو ایک ایک پیسے کی خاطر بچپنے کے فطری جذبات کو ذبح کر کے پہاڑوں کے بیچ میں خاردار جھاڑیوں کے بیچ میں پھرتا ہے، میرے اس بچھائے ہوئے 20 جال میں سے نکلے گا تو کیسے نکلے گا جب کہ بچنے کی راہیں ہیں، تصور میں گوشت ہے، خیال میں بھنا ہوا گوشت ہے، تصور میں دودھ ہے، معقول پیسے ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے یہ ساری باتیں جب اس کو کہیں تو پھر میں نے جو سواری نظروں سے اس کو دیکھا تو میں نے کہا بولو بیٹے، تو اس نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرا اور آسمان کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھا کے کہا چچا باتیں تو ساری ٹھیک ہیں لیکن فَأَيْنَ اللَّهُ، پھر اللہ کہاں گیا؟ اللہ پھر کہاں گیا؟ مجھے ان چیزوں سے روکا اللہ نے ہے اور تم بچا رہے ہو مجھے مدینہ کے بیچ میں بیٹھے ہوئے اپنے مالک سے، اس نے ان چیزوں سے نہیں روکا۔
مالک کی چیز میں خیانت نہ کرنا، اس کا حکم بیسیکلی مجھے اللہ نے دیا ہے۔ کوئی ایسا ہیلہ، کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسی کاوش کہ آسمان پہ بیٹھنے والے خالق کی نظروں سے میں اوجھل ہو جاؤں، اگر کوئی ایسی ہے تو اس پہ مل کے بیٹھ کے سوچ لیتے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو چچا فعین اللہ۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہا کرتے تھے اللہ کی ذات کا یقین ایسا مضبوط ایمان ہے کہ آدمی جتنے بھی کمزوری ایمان کے یا گناہوں کے نقشے گرد و پیش مرتب کر دیے جائیں، اگر اللہ کی ذات کی شمع آدمی کے دل میں فروزہ ہو تو یہ شمع اس کو یقیناً اندھیروں سے نکلنے کے راستے فراہم کر دیتا ہے۔ رات کے پچھلے پر حضرت عمر رضی اللہ پھر رہے تھے تو ایک گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو ماں بیٹی کی آواز آ رہی تھی، معروف واقعہ۔ ماں کہہ رہی تھی بیٹا کچن کا خرچ نہیں چلتا، دودھ میں پانی ملا لیں۔ بیٹی کہتی ہے امی عمر نے منع کیا ہے رضی اللہ عنہ، ہمیں پانی نہیں ملانا چاہیے، حضرت عمر کا منع ہے۔ تو بیٹی نے ماں نے کہا کہ بیٹی اس وقت رات ڈھل چکی ہے، آنکھیں تھک چکی ہیں، اندھیرا غالب آ چکا ہے، کچے کمرے کے اندھیرے میں اور آپ دودھ میں پانی ملائیں گے، عمر کو کیا پتہ ہوگا؟ تو بیٹی نے کہا امی عمر کو نہیں پتہ ہوگا، اللہ کے لیے تو اندھیرا اجالا برابر ہے۔ عمر اللہ کے پیغام کے میسنجر ہیں، عمر کا ذاتی حکم نہیں ہے چیزوں کے اندر ملاوٹ نہ کی جائے، یہ اس کا حکم ہے جو اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، اجالے میں بھی دیکھتا ہے، آگے بھی دیکھتا ہے، پیچھے بھی دیکھتا ہے، جس کی نظروں کے آگے کائنات کا کوئی پردہ نہیں آ سکتا۔ حضرت عمر نے اس دروازے پہ نشان لگا کے کہا جو بچی رات کے اندھیرے میں بھی اتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے، اگر یہ میری بہو بن جائے تو عین ممکن ہے اس کے بطن سے نسل جنم جو لے گی وہ یقیناً ایک ایسی ہوگی جس پہ میں رشک کر سکوں گا۔ حضرت عمر نے اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیا، اس سے آگے پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کی شادی عبدالعزیز سے ہوئی، نوجوان بنو امیہ کا تھا، عبدالعزیز سے ہوئی، اور اس عبدالعزیز اور اس بیٹی سے جو اللہ نے بیٹا عطا کیا وہ تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ فاروق اعظم کی دور رس نگاہ تھی کہ جو اندھیرے میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے یقیناً۔ تو ایمان گناہ سے بچنے کا طریقہ ایک ہی ہے، دست و بازو نہیں، پیسہ نہیں، ہنر نہیں، دانائی نہیں، آدمی ایمان کی طاقت سے گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسے ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ ایمان کیسے ہے؟ کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسی ٹیبلٹ۔ کل میں ڈاکٹر حضرات میں گفتگو کر رہا تھا، میں نے کہا آپ کے معلومات میں کوئی ایسا کیپسول کسی کیمسٹ نے بنایا ہو، کوئی ایسا ٹیبلٹ، کوئی ایسا کشتہ، کوئی ایسا سیرپ جس کو آدمی لے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جائے؟ دنیا کے 6 بر اعظم میں پھیلا ہوا کسی کیمسٹ کا، کسی فارمولے کا بنا ہوا کوئی ایسا نسخہ جس کے استعمال کے بعد آدمی کا ایمان مضبوط ہو جائے؟ انہوں نے کہا جی ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جنس نہیں، ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ تو اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر ہمیں ایک نسخہ بتلایا کہ لوگوں اگر یہ سیرپ تم پی لو، یہ کیپسول تم کھا لو، یہ ٹیبلٹ تم لے لو، یہ کشتہ تم استعمال کر لو، تو میں آمنہ کا لال تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے گا، اور پھر جتنا جتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا اتنے تمہارے جسم کے اندر وہ گناہوں کے رکھنے، گناہوں کے سوراخ بند ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے لو بھائی ہم تمہیں بتاتے ہیں ایمان مضبوط کیسے۔ پہلی بات پریشانیوں کا سبب گناہ، دوسری بات گناہوں کا سبب کمزوری ایمان، تیسری بات کمزوری ایمان کو طاقت میں بدلنے کا نبوی نسخہ، کیونکہ امام کائنات کی بعثت کا مقصد لوگوں کے اندر ایمان کی طاقت کو بڑھانا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو بھائی میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں، کیا طریقہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ تو اللہ کے محبوب ایک صحابہ نے پوچھا تو آپ علیہ السلام فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو رینیو کیا کرو، اپنے ایمان کی اوور ہالنگ کیا کرو، اپنے ایمان کی ٹیوننگ کیا کرو، اپنے ایمان کا مال جوبن کرایا کرو، اپنے ایمان کو دھویا کرو، اپنے ایمان کو کبھی کیا کرو۔ یہ سارے ایک معنی ہے جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو، دھو لیا کرو، طاقتور بنایا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ایمان تو گھٹتا ہے بڑھتا ہے، تو کیسے ہم اپنے ایمان کو ریز اپ کریں؟
کیسے ایمان کو اوپر لے جائیں کہ شیطان کے بچھائے ہوئے ہم رنگ زمین جال سے بچ جائیں، جو شیطان بد نظری کے روپ میں، جھوٹ کے روپ میں، سود کے روپ میں، تکبر کے روپ میں، آوارگی کے روپ میں، تعیش کے روپ میں، خود پسندی کے روپ میں، خود آرائی کے روپ میں، خود صلاحی کے روپ میں، سینکڑوں روپ کے اندر جن سے ایمان کو ختم کرنے کے لیے شیطان کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں کہ شیطان کے سامنے وہ سد سکندری بن جائے؟ تو آپ فرمائے اکثر بقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اپنی مجلسوں میں اکثر اللہ کی ذات کا تذکرہ کیا کرو، اللہ کی ذات کا تذکرہ تمہارے ایمانوں کو مضبوط کر دے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کا زمانہ ہے جس کو خیر القرون کہا گیا، اس کائنات میں سب سے بہترین زمانہ وہ ہے جو صحابہ کو ملا جب آپ علیہ السلام حیات خیر القرون۔ صحابہ کا زمانہ ہے، جبریل آتا ہے، قرآن کا صحابہ کرم برستا ہے، نبوت بیچ میں ہے اور ہر طرف برائی کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں۔ اس دور میں بھی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ ایک صحابی کو پکڑا، کہنے لگے تعال نؤمن بربنا سا، آؤ ایک لمحے کے لیے اللہ پر ایمان لیں۔ تو یہ صحابی بفر کے کہنے لگے اولسنا بمؤمنین، کہ کیا ہم ایمان پہلے نہیں رکھتے؟ آپ جو کہتے ہو عمر بھر کا ایمان چھوڑ کر آؤ تعال نؤمن بربنا سا، آؤ ایک لمحے کے لیے اللہ پر ایمان لیں، تو کیا ہم پہلے اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں؟ یہ صحابی چلے گئے امام کائنات کی بارگاہ میں، دیکھ لیں جی ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ہمیں کہتے ہیں آؤ ایک لمحے کے لیے اللہ پر ایمان لیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ابن رواحہ کو بلا کے کہا یہ صحابی یہ کہتے ہیں تو تمہارا یہ کہنا آؤ اللہ پر ایمان لیں اس کا کیا مقصد ہے؟ آپ فرمایا جی کہنے لگے اللہ کے محبوب میرا مقصد یہ ہے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی باتیں کریں، اللہ کی قدرت کی، اللہ کی طاقت کی، اللہ کی ہیبت کی، اللہ کی سطوت کی، اللہ کے بے پناہ اختیارات کی، اللہ کی لامحدود ذات کی، اللہ کی تحمید، اللہ کی تمجید، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید۔ آؤ اللہ پاک کی باتیں کریں۔ اللہ پاک کی باتیں کرنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا ان القلب اسرع تقلب من القدر اذا استجمت غلیانها، کہ دلوں کی حالت اس ہنڈیا کی ہوتی ہے، ہنڈیا کے نیچے اگر آنچ تیز کر دی جائے، حرارت تیز کر دی جائے تو ہنڈیا کے اندر جو کچھ ہے وہ ابل پڑتا ہے، اور اگر نیچے سے آنچ ہٹا دی جائے تو ہنڈیا کے اندر جو کچھ ہے فریز ہو جاتا ہے۔ دل ہنڈیا کی طرح ہے، آؤ دل کو اللہ کی عظمت کی باتوں کی آنچ دیں۔ اگر اللہ کی باتوں کی انگارے دل کی ہنڈیا کو جائیں گے تو دل کے اندر ایمان ابل پڑے گا، اعمال کرنے آسان ہو جائیں گے اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ جو فرد، جو قوم، جو معاشرہ گناہوں کا عادی ہے اس کو زہرہ مریخ عطارد تک پہنچا دو، سمندر کے سارے موتی دے دو، اس کو زمینوں کے سارے خزانے دے دو، ہوا خلا فضا تسخیر کر لے، پوری کائنات اس کے قدموں میں لا کے ڈھیر کر دو۔ قسم زمین آسمان کے خالق کی، جو فرد، جو قبیلہ، جو معاشرہ، جو قوم گناہوں کی عادی ہے، دنیا کی کوئی فیور اس کے حالات بنا نہیں سکتی۔ اس کے لیے کوئی حکمران آ جائے، کوئی نظام آ جائے، کوئی کام آ جائے، گناہوں کے عادی قوم کو جب تک وہ اس سے توبہ نہیں کرے گی اس کے حالات آسمان پہ بن نہیں سکتے، اور اگر بن جائیں تو قرآن کی صداقت پہ حرف آتا ہے کہ قرآن نے تو کم و بیش 41 جگہ پہ کہا ہے کہ جو آدمی، جو قوم گناہوں کی عادی ہوگی وہ پریشان رہیں گے، مضطرب رہیں گے، ٹینشن میں رہیں گے، حالات برے ہو جائیں گے، فصلوں میں سنڈیاں آئیں گی، تجارتوں میں مندہ آئے گا، جسم میں بیماریاں آئیں گی، اپنے غیر بن جائیں گے، دلوں میں تناؤ آئے گا۔ قرآن تو پورے صفحات میں یہ کہتا ہے، اور آدمی کہے گا یا اللہ ہمارے سارے لوگ، جوان کیا، تاجر کیا، بوڑھے کیا، سارے کے سارے گناہوں کی فیکٹریاں ہیں، لیکن ہمارا علاقہ مثالی ہے، ہماری فصلیں مثالی ہیں، ہمارے گھر مثالی ہیں۔ تو اگر نیکی پہ نہ آنے کے باوجود بستیوں کے حالات درست ہو جائیں تو آسمان والے کی آفاقی عالمگیر کتاب کے اوپر حرف آتا ہے کہ تیری کتاب کہتی تھی توبہ نہیں کریں گے تو کام نہیں بنے گے، ہم نے توبہ بھی نہیں کیا اور علاقہ بھی خوشحال ہو گیا۔ مچھلیاں ہواؤں میں اڑ جائیں ممکن ہے، پنچھی پانیوں کے اندر تیریں ممکن ہے، آدمی زبان کی بجائے کان سے بولے ممکن ہے، لیکن نافرمان قوم کو کام بن جائیں، فرد کے کام بن جائیں، ایسا سوچنا ہی کفر کے عین مترادف ہے۔ تو آپ فرمایا جددوا ایمانکم، لوگوں اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ کیسے تازہ کریں؟ کہ اللہ کی باتیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی گزرنے والے سے کہتے آؤ یار میرا ایمان تازہ کرو، عمر جیسا بالغ نظر عظیم المرتبت شخص، آؤ یار ایمان تازہ کریں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جیسا شخص جس کو اللہ کے محبوب فرمایا تھا معاذ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں،
گزرنے والوں سے کہتے یار میرا ایمان تازہ کرتے جاؤ۔ تو جب عہد نبوت میں جب کہ قرآن آ رہا تھا، جبریل دیہ یا قلبی کے روپ میں کبھی آ رہا تھا، نبوت فی نفس موجود تھی، خیر القرون کا زمانہ تھا، برائیوں کے چشمے بند ہو گئے تھے، شیطان مایوس ہو گیا تھا، اس دور کے لوگ ایسی مجالس کا انعقاد اور ایسی مجالس میں جانا اپنے لیے لازم سمجھتے تھے۔ تو اگر آج کا زمانہ وہ دیکھ لیتے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا؟ آپ تصور کریں کہ ہمارے گھر کی فضا سے لے کر بازار تک، دفتر سے لے کر اسکول تک، کون سی جگہ ہیں جہاں صرف ہر ایک کی بات ہوتی، صرف اللہ کی بات نہیں ہوتی، اور ہماری نمازوں کے اندر اللہ نہیں ہوتا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایمان کی مضبوطی کا ایک ہی طریقہ ہے دل کو اللہ کی باتیں سنانا۔ کون اللہ؟ کون اللہ؟ کبھی کبھی ہمارا میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، چوپال کی گفتگو، حلقہ احباب کی گفتگو، دفتر کی گفتگو، عالمی میڈیا، ہر جگہ تو غیر اللہ کی باتیں ہیں۔ تو غیر اللہ کی باتیں ایمان کے لیے ایسے ہیں جیسے شہد کے لیے آدمی اندر تمے کا رس ڈال دے، تو جو تمے کا رس شہد کے اندر اثر ڈالتا ہے، غیر اللہ کی باتیں ایمان کے لیے وہی اثر رکھتی ہیں۔ ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ٹی وی کو آن کریں، ڈش کو آن کریں، دوستوں سے گپ شپ کریں، اخبار کو کھولیں، میڈیا کو، تو ہر جگہ غیر اللہ کی باتیں اٹی پڑی ہیں، کائنات آلودہ ہوئی پڑی ہے، فضا گدری ہوئی پڑی ہے، ماحول پلوٹ ہوا پڑا ہے۔ اس کے بیچ میں شعوری طور پر جس طرح کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ڈریس اپ ہونے کے لیے وقت نکالتے ہیں، اسی طرح گناہ کے آگے بند باندھنے کے لیے شعوری طور پر خلوت کے بیریا لمحوں کا انتخاب کر کے دل کو مخاطب کر کے اس کو کبھی بتایا کرو، اے دل تمہیں پتہ ہے اللہ کس کو کہتے ہیں؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، تو ان کے جی میں آیا کہ اللہ کی عظمت بیان کروں، اپنے دل کو سناؤں، تو اللہ کی عظمت کے لیے وہ لفظ ڈھونڈتا رہا، تشبیہات ڈھونڈتا رہا، آخر اللہ کی طاقت کے لیے کوئی اس کو شیان شان چیز نظر نہ آئی، تو اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا، تیری اتنی تیری بادشاہت بڑی۔ تو نیکی کا فرشتہ، نیکی لکھنے والا تنگ ہو گیا کہ میں اس کی نیکیاں کتنی لکھوں، اس لیے کہ اس نے کہا اللہ تیری اتنی تعریف جتنا تو بڑا، اور مجھے کیا پتہ اللہ کتنے بڑے۔ فصعد الی السماء یا رب ان عبدک قال مقالۃ لا ندری ماذا یکتبانها، اللہ تیرے ایک بندے نے ایک جملہ کہا، ہمیں پتہ نہیں نیکیاں کیا لکھیں، اللہ نے جاننے کے باوجود کہا، کیا کہا اس نے؟ تو انہوں نے کہا یہ کہہ رہا تھا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہ تیری اتنی بڑائی جتنا تو بڑا۔ تو اللہ نے فرمایا اترکوا ھذی، چھوڑ دو، حتی یلقانی فاجزیہ بہ، قیامت والے دن وہ میرے پاس آئے گا، میں اس کو اپنی شان شان اپنی بڑائی دکھاؤں گا، کہوں گا بھائی میں ہوں اتنا بڑا، اب میں تمہیں اس کا اجر دیتا ہوں اپنی شان شان۔ قرآن مجید نے کتنے خوبصورت انداز سے کہا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، کائنات کے سارے درختوں کو تراش کے قلم بنا لو، کائنات کے سارے سمندروں کو سیاہی بنا لو، زمین کے صفحات بنا لو، انسانوں کو ملائکہ کی صفات دے دو، غیب کی یونیورسٹی سے بے پایاں علم انسانی دماغ میں القاء کر دو، نہ انسان کو اونگ ہے، نہ نیند ہے، نہ تھکن ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کھائے نہ پیے، نہ صفحے ختم ہو، نہ کاغذ ختم ہو، نہ سیاہی ختم ہو، قیامت کی صبح آئے گی، اس ترتیب پر گزارنے والے تیرے رب کی تعریف کرتے کرتے تھک جائیں گے، رب کی تعریف کا آغاز بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ قدرت کی ایک سزا ہے کہ قدرت کے جب ہم نے اللہ کی بڑائیاں بیان کرنا چھوڑ دی، اللہ پاک نے غیروں کی بڑائیوں میں ہمیں لگا دیا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر سزا ہے کہ جب تم ایسی ذات کی بڑائی بیان نہیں کرتے جس کا اول کوئی نہیں، جس کا آخر کوئی نہیں، جس کا آغاز کوئی نہیں، جس کا اختتام کوئی نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں، جس کا انتہا کوئی نہیں، جس کا سب کچھ ازلی، سب کچھ ذاتی، سب کچھ ابدی، سب کچھ دائمی، سب کچھ اکمل، جسے لینے کے لیے کہیں سے دینا نہیں پڑتا، جسے کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، جس کے خزانوں کا اختتام کوئی نہیں، اور جس کا باپ کوئی نہیں، بیٹا کوئی نہیں، بیوی کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، بڑھاپا کوئی نہیں،
پریشانی کوئی نہیں، جس کو کوئی بھی نیب کوئی نہیں، جس کا متصب کوئی نہیں، جس کو کائنات میں دینے کے لیے کس سے پوچھنا نہیں پڑتا، جو اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، جس کا دیکھنا انتہائی کمال کا، کہ آگے دیکھے تو پیچھے سے غافل نہیں، مشرق دیکھے تو مغرب سے غافل نہیں، اوپر دیکھے تو نیچے سے غافل نہیں، جنگل کو دیکھے تو سمندر سے غافل نہیں، پہاڑ کو دیکھے تو صحرا سے غافل نہیں، اڑنے والوں کو دیکھے تو تیرنے والوں سے غافل نہیں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها، ایسا دیکھنے والا، اندھیرا اجالا برابر، ماضی حال برابر، پتھر پہاڑ برابر، صحرا ذرہ برابر، کنکر پہاڑ برابر، زمین میں جو چیز داخل ہوتی ہے، زمین سے جو چیز نکلتی ہے، آسمان سے جو چیز اترتی ہے، آسمان پہ جو چیز چڑھتی ہے، اس کی نگاہ کے سامنے ہے، اس کی نگاہ کے آگے کائنات کا کوئی منظر چھپ نہیں سکتا، حتیٰ کہ آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی ذات ہے دیکھنے والی۔ 15 کلومیٹر گہرائی، بحر الکاہل کی گہرائی میں ایک انڈا ٹوٹتا ہے، اس سے مچھلی نکلتی ہے، مچھلی نکلتے ہی اپنی دم مارتی ہے پانی کے اوپر، خربوں ٹنوں منوں پانی، اس کی گہرائی میں ننا منا انچوں کے برابر پیدا ہونے والا مچھلی کا بچہ اپنی دم مارتا ہے، دم کی ہلکی سی آہٹ پانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، 7 آسمانوں پہ خالق کہتا ہے میں اس مچھلی کی دم سے نکلنے والی آواز کو سن لیا کرتا ہوں۔ ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعہم، تم 3 سرگوشیاں کرتے ہو، چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسہ الا هو سادسہم، تم 5 سرگوشیاں کرتے ہو، چھٹا اللہ ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم، تم 3 سے کم ہو جاؤ، 6 سے زیادہ ہو جاؤ۔ آپ اندازہ کریں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک وسیع و عظیم پہاڑ کی کسی ایک چٹان کی کسی ایک پتھر کی ایک نکر پر ایک مؤنث چیونٹی کھڑی ہے، اتنے میں سلیمان علیہ السلام ہے، اب پہاڑی سلسلہ، اس میں ایک پتھر، ایک پہاڑ، اس میں ایک چٹان، اس میں ایک پتھر، اور پتھر کی نوک پہ ایک کالے رنگ کی باریک مؤنث چیونٹی کھڑی ہے، اس چیونٹی نے وہاں ایک بول بولا، اب چیونٹی کیا، اس کے لب کیا، اتنے بڑے پہاڑی سلسلے میں اس کی وقت کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ نمل میں پروردگار نے اس چیونٹی کا بول لکھا، چیونٹی کی جنس لکھی، اور اس کو سورہ نمل میں درج کر کے کہا دیکھو چیونٹی کیا کہہ رہی تھی، اللہ ہمیں تو نہیں پتہ، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کیا کہہ رہی تھی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، دیکھتے نہیں وہ چیونٹی کہہ رہی تھی اے میرے برادری کی چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، یوں نہ ہو کہ سلمان بے خبری کے عالم میں گھوڑوں کے نیچے تمہیں پامال کر دے، قصور سلمان کا نہیں ہوگا، قصور تمہارا اپنا ہوگا۔ ایک فکرے سے قوم کی جان بچائی، نبی کا مقام بچایا، پروردگار نے ایک پتھر پہ ننھی منی چیونٹی کے لبوں سے نکلنے والی آواز کو سن لیا، ہماری آواز تو اس سے اونچی ہوتی ہے، ہم بند کمروں میں جتنی بھی سرگوشی کریں یقیناً ہماری آواز تو اونچی ہے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر اوس بن صامت نے کہا تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں۔ عربوں میں طلاق کی ایک قسم تھی جس کو زہار کہا کرتے تھے، نہ وہ کسی اور کی بیوی بن سکتی نہ اس کی بیوی بن سکتی، ایک ہوا میں لٹک جاتی جذباتی مخلوق۔ تو اوس بن صامت نے کہہ دیا خولہ کہ تو میرے اوپر ایسے جیسے میری ماں۔ خولہ کو لگا دھچکا کہ جوانی اس کے بستر کے نام کر دی، سارا شباب اس کے نام کر دیا، پیٹ پھٹ گیا، بچے اس کو جنم دے کے لیے، اس کے جذبوں کی تسکین کی، مال اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اب میں بوڑھی ہوگی، ماں باپ مر گئے، بہن بھائی مر گئے، میں اب کہاں جاؤں، مجھے اب کہتا ہے اوس کہ تو میرے اوپر ایسے جیسے میری ماں۔ اب یہ چپکے سے اپنی بات کو چھپانا بھی چاہتی ہے، نبوت کے کان میں ڈالنا بھی چاہتی ہے، حجرات نبوی کے اندر باقی بیویوں کے سامنے اس راز کو، سیکریسی کو بچانا چاہتی ہے۔ عورت جب بات چھپانا چاہے تو اس کو چھپانا آتا ہے، جب اس کو پھیلانا چاہے تو پھیلانا آتا ہے۔ ننے منے حجرے کو 4-6 گز کے حجرے، اس میں امی عائشہ بیٹھی ہیں، اب خولہ بنت ثعلبہ آتی ہیں، دیکھتی ہیں کہ حضرت عائشہ بیٹھی ہیں، اپنے اس وقوعے کو نبوت کے کان میں ڈالنا چاہتی ہیں، امی عائشہ سے بچانا چاہتی ہیں، چپ کے رازدارانہ انداز میں امی عائشہ کے سامنے بچتے ہوئے خولہ بنت ثعلبہ اوس بن صامت کے اس رویے کو نبوت سے ڈسکس کر رہی ہے، دیکھ لیں جی مجھے یہ کہتا ہے اور آپ کہتے ہیں اسلام ہر مسئلے کا حل ہے، مہربانی کریں میں کیا کروں۔ آپ فرمایا خولہ ابھی تک اسلام کا اس معاملے میں کوئی حکم آیا نہیں کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو زہار کر دے تو کیا کہا جائے، تو آپ فرمایا خولہ کہنے لگی پھر میں اللہ سے کہتی ہوں کہ تو ہی مہربانی کر، میرے درد کو سن، میرے دکھڑوں کو سن، میری فریادوں کو سن۔ وہاں سے واپس چلی، اپنے اوپر آنچل کو پھیلایا، ہاتھ پھیلائے، آنکھوں سے آنسو نکلے،
اور خاموش زبان کی نکلی فریادیں عرش معلیٰ تک پہنچی۔ وہاں سے جبریل کھربوں سالوں کا پینڈا طے کر کے مکہ میں مدینہ میں آیا۔ امی عائشہ سے کہ حجرے میں آ کے حضور علیہ السلام سے کہا، لو بھئی وہ خولا جو چپ کے آپ سے شوہر کے حوالے سے سورہ تحریم کے آغاز ہو گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے حجرے کے بیچ میں اپنی بات کو رازدارانہ انداز سے بیان کرنے والی خولا کی بات کو سن لیا۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ اوس نے یہ کیا۔ اتنے میں جب آپ پہ آثار ہوئے، آپ نے چادر لی، چہرے مبارک سے پانی کے قطرات ٹپکے۔ حضرت عائشہ کو غصہ تھا کہ خولا نے میرے سے بات چھپائی کیوں۔ اتنے میں آپ کے جب وحی کے اثرات ختم ہوئے، فرمایا خولا کہاں ہے۔ تو حضرت عائشہ کو غصہ بھی تھا، خوشی بھی تھی، کہنے لگے میرے سے چھپایا ہے، انشاءاللہ قیامت تک آیتیں بن کے تیرا پروگرام قیامت تک پھیلے گا۔ وہ آیتیں آ چکی ہیں، انشاءاللہ آیتوں کے اندر تو ہی ڈسکس ہوگی۔ خولا آئی، اللہ کے نبی میرے ماں باپ قربان کیا ہوا؟ فرمایا تیری اس بات کو اللہ نے آسمان پہ بیٹھ کے سن لیا۔ تو جو اللہ آسمان پہ بیٹھ کر مدینہ منورہ کے پتھروں کے بنے ہوئے چھوٹے سے حجرے کے بیچ میں خولا کی رازدارانہ باتوں کو سن سکتا ہے، یقیناً میں اور آپ جتنے بھی رازدارانہ انداز سے بات کریں، ہماری بات یقیناً خولا کی بات سے اونچی ہوتی ہے، اور ہماری آواز یقیناً چیونٹی کے لبوں سے نکلنے والی آواز سے اونچی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی ان صفات کا یقین آ جائے تو یہ یقین اس خون صفا وہ سیرپ کی طرح ہے جو پینے میں کڑوا ہوتا ہے لیکن وجود پہ پھنسیوں کو صاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی صفات کا یقین، اللہ کی قدرتوں کا یقین، اللہ کے دیکھنے کا یقین، اللہ کے سننے کا یقین، اللہ کے علم کا یقین، اللہ کی پکڑ کا یقین، اللہ کے خزانوں کا یقین، اللہ کی بے پایہ قدرتوں کا یقین ہمارے اندر اتر جائے تو ایمان کا غنچہ گلاب بن جاتا ہے، ایمان کا چشمہ پھیل پڑتا ہے، ایمان کے پودے پہ بہار آ جاتی ہے، ایمان کا سورج گرہن سے نکل جاتا ہے، ایمان کا 14ویں کا چاند بادلوں سے نکل آتا ہے۔ اور جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ کی فیکٹری کے آگے بھی آدمی باندھ سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔